پرانے وقتوں کی بات ہے کہ سبطین نامی ایک تاجر نے ایک جوہری کے پاس ایک برتن امانت رکھوایا، اور اس سے شہد کے برتن میں اوپر اور نیچے کی تہہ میں تو شہد تھا، لیکن درمیان میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ لیکن سبطین نے جوہری کو اشرفیوں کے بارے میں نہ بتایا۔ سبطین اپنی امانت رکھ کر کچھ عرصے کے لیے دور دراز کے سفر پر چلا گیا۔ بہت عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو جوہری سے اپنی امانت واپس لینے گیا۔ جوہری نے اس کی امانت اسے واپس لوٹا دی، اور وہ برتن اسی طرح بند تھا جسی طرح سبطین نے جوہری کو دیا تھا۔ جب سبطین کے پاس اپنی امانت آئی تو اس نے برتن کا منہ کھولا اور اس میں موجود شہد کو دیکھا، لیکن شہد کے نیچے اشرفیاں موجود نہیں تھیں۔ سبطین بہت پریشان ہوا اور جوہری کو کہا، لیکن جوہری نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے پاس تو صرف شہد امانت رکھوایا تھا جو میں نے تمہیں واپس کر دیا، اور اس کے اندر اشرفیاں موجود تھیں، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب تو سبطین اور بھی پریشان ہوا اور اپنا مقدمہ لے کر کوتوال کے پاس گیا۔ کوتوال نے جوہری کو بلایا، لیکن جوہری نے وہاں بھی وہی بات کہی کہ اس نے میرے پاس شہد رکھوایا تھا جو میں نے اسے واپس کر دیا۔ کوتوال یہ بات سن کر چپ کر گیا، کیونکہ جوہری کی بات ٹھیک تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سبطین جھوٹا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے گیا، لیکن قاضی صاحب نے بھی اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہ کیا۔ آخرکار بات خلیفہ تک جا پہنچی۔ خلیفہ نے بھی ساری بات سننے کے بعد جوہری کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جوہری ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر برتن میں اشرفیاں تھیں تو سبطین کو بتانا چاہیے تھا۔ اس نے شہد امانت رکھوایا تھا جو اسے واپس مل گیا۔ سبطین افسردہ ہو کر خلیفہ کے دربار سے چلا گیا۔ سب کو پتا تھا، لیکن وہ اس عجیب و غریب مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد خلیفہ بھیس بدل کر اپنی عادت کے مطابق شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکل گیا۔ ایک جگہ خلیفہ نے کچھ بچے کھیلتے دیکھے، جن میں سے ایک خلیفہ بنا ہوا تھا، ایک جوہری اور ایک سبطین، اور وہ اسی مقدمے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خلیفہ رک کر دیکھنے لگ گیا۔ سبطین نے اپنا مقدمہ پیش کیا، لیکن جوہری نے ماننے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ بنے بچے نے کہا، شاہی حکیم کو بلایا جائے۔ ایک حکیم بچہ شاہی حکیم کے روپ میں واپس آیا۔ خلیفہ بنے بچے نے اس سے کہا کہ شہد کو چیک کرو اور بتاؤ یہ کتنا پرانا ہے۔ شاہی حکیم نے چکھنے کے بعد کہا، یہ شہد ابھی تازہ ہے، یہ اتنا عرصہ پرانا نہیں۔ خلیفہ بنے بچے نے جوہری بنے بچے سے کہا کہ تم نے اس برتن کا ڈھکن کھولا تھا اور شہد نکالا تھا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے اس کا شہد نکالا تھا۔ اب یا تو تم اس کی اشرفیاں واپس کر دو یا سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ کے سامنے کہا، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے انصاف کا ذریعہ ان بچوں کو بنا دیا، اور واپس اپنے دربار میں جا کر جوہری اور سبطین کو طلب کیا، اور اسی طرح شاہی طبیب کو بلا کر شہد چکھنے کا کہا، تو شاہی طبیب نے بتایا کہ شہد تو تازہ ہے۔ خلیفہ نے جوہری کو کہا کہ یا تو اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اس کا برتن کھول کر شہد نکالا تھا اور اس کے ساتھ اشرفیاں بھی نکالی تھیں۔ جب جوہری کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا تو اس نے تسلیم کر لیا اور سبطین کی اشرفیاں اسے واپس کر دی، اور اللہ نے بچوں کی ذہانت سے ایک مشکل مقدمے کا فیصلہ کروا دیا۔